نفاق کیسے داخل ہوتا ہے، نہ اس کا شعور ہمیں ہے، نہ ہمیں کبھی نفاق سے ڈر لگتا ہے۔ ہم سب پکے سچے مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کیوں؟ ایمان ہی نہیں ہے نا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے پاس نفاق کا ڈر ہوگا، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو نفاق کا کیسے ڈر ہوگا؟ اما عائشہ، حضرت علی، عبادلہ چاروں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی یہ بڑے بڑے صحابہ، عمرو بن عاص یہ بڑے بڑے صحابہ، سعد ابن ابی وقاص یہ بڑے بڑے صحابہ، جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں الگ سے جنت کی بشارت دے دی، ان صحابہ سے ابن ابی ملیکہ نے ملاقات کی اور کہتے ہیں کہ میں نے ان سب سے ملاقات کی تو ان سب کو نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یاد رکھیے ذرا، اگر ہم قرآن کو پڑھ کے دیکھیں صفات المنافقین کے اعتبار سے کن کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نفاق کے زمرے میں شامل کرتا ہے تو آپ تعجب کریں گے۔ سب سے زیادہ نشانیاں ہم اپنے اندر پائیں گے جن کے نشانیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا کہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وقال أيضا: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کی قبولیت کا انحصار اخلاص پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالصتاً لوجہ الکریم کوئی کام انجام دیتا ہے بندہ، تو رب العالمین صرف اسی کام کو قبول کرتا ہے۔ ظاہری طور پر، دکھاوے کے طور پر یا بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے اگر آپ دین کا بڑے سے بڑا کام بھی انجام دیں تو رب العالمین کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربیت یافتہ صحابہ کو اسی کی تعلیم دی، یہاں تک کہ مکی زندگی کے اندر ایسے مخلص صحابہ اور ایسے جانثار صحابہ، ایسے اپنا تن من دھن لگا دینے والے صحابہ پیدا ہوئے جن کی مثالیں قیامت تک نہیں مل سکتی ہیں۔ حضرت بلال اٹھا لیجئے، ان کا آقا مار رہا ہے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر دین چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن جتنی مار وہ کھائے جا رہے ہیں دین کے اندر اتنے ہی مخلص ہوتے جا رہے ہیں، دین کے اندر ان کی چاہت اور محبت اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب ان کا آقا امیہ ابن خلف مار مار کے تھک جاتا تو کہتا کہ دیکھ، میں نے تجھ پر رحم نہیں کیا، بلکہ میں مار مار کے تھکا ہوں، اس واسطے تھوڑا سا کیا ہے آرام کے لیے وقت لیا ہے، لیکن تجھ پر رحم کے لیے نہیں۔ اور ادھر یہ حال حضرت بلال کا ہوتا کہ مار مار کے جب بے ہوشی کے آخری منزل پہ پہنچتے تبھی بھی کوئی کان لگا کے سنتا تو ان کے اندرون یعنی دل کی آواز جو نکلتی وہ بھی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے پر نکلتی کہ احد احد احد۔ یہی حال حضرت عمار ابن یاسر کا بھی تھا کہ انہیں اتنا مارا گیا کہ حتیٰ کہ خود رب العالمین نے ان کے لیے آیت اتار دی کہ اگر تمہیں زبردستی مارا جائے اور اس حیثیت میں تمہیں کچھ کفریہ کلمات یا ان کے خوشی کے لحاظ سے کوئی کلمات کہنے پڑ جائیں تو کہہ دو، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اگر ایمان دل کے اندر مطمئن ہو، تم ظاہری طور پر ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی غلط بات کہہ دیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اتنی زیادہ تکلیف نہیں سے ہو کہ تم آ کر اپنی جان کو کھو دو، ایسی حالت نہ ہونے پائے۔ لیکن ان کے باپ یاسر مار کھاتے کھاتے شہادت پائی، اور ان کی اماں سمیہ پہلی عورت ہے جنہوں نے اس اسلام کے خاطر اپنا تن من دھن لگا دیا، حتیٰ کہ ابو جہل نے اتنا مارا، ایک تو عورت جسے ہم کہتے ہیں صنف نازک عورت، پھر اس کے علاوہ بڑھیا 60-70 سال کی عمر کی، اور اسلام لانے کی پاداش میں اتنا مارا یہاں تک کہ حضرت سمیہ شہادت پائی۔ سب سے پہلے اسلام کی شہید نہیں ہے، شہیدہ ہیں۔ عورتیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ پکوان ہی کے لیے ہماری زندگی ہے، کچن میں کیا ہے نت نئے کھانے بنانے کے لیے ہی ہماری زندگی ہے، دین اسلام کے کام کی کوئی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، یہ تو مردوں کا کام ہے۔ وہ کان کھول کے سن لیں کہ سب سے پہلے اسلام کی راہ میں جان دینے والا نہیں ہے بلکہ جان دینے والی عورت ہے، عورت وہ بھی بوڑھی قسم کی ایک معمر خاتون حضرت سمیہ نے اس دین کے خاطر جان دے دی، لیکن دین کے خلاف ایک لفظ برداشت نہ کیا، یہاں تک کہ بدبخت ابو جہل نے ان کو دونوں سمتوں سے گھوڑے سے باندھ کر، اس ہاتھ میں ایک گھوڑا اور اس ہاتھ میں ایک گھوڑا، ایک پاؤں ایک طرف ایک گھوڑا، دوسرے پاؤں کو دوسرے گھوڑے سے وہ باندھ کر مخالف سمتوں میں چلا دیا۔ حضرت سمیہ کے جسم کے چھتیڑے اڑ گئے۔ یا رب، ایک روایت میں ہے کہ ان کی نازک جگہ پر نیزہ مارا اور اس حیثیت سے وہ شہادت کے آخری منزل پہ پہنچے، تو پھر ان کے جسم کو اسی حالت میں گھوڑے سے باندھ کے مخالف سمتوں میں چلوا دیا۔ یہ حضرت سمیہ ہیں، یہ حضرت بلال ہیں۔
یہ حضرت ابو فہیکہ ہیں، یہ یاسر ہیں، یہ صہیب ہیں، یہ خباب ہیں، یہ سب اسلام کے خاطر اپنا تن من دھن لگائے اور اس پر خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے خاطر تکالیف دی، لیکن ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، ہم مسلمان ہیں۔ آج ہماری حالت دیکھو کیا ہے، جمعہ کا 1 گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے، امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ کو آ جانا چاہیے، لیکن آدھی مسجد ہی بھری ہوئی تھی، اب لوگ آ رہے ہیں۔ حالانکہ اسی ایک کاس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے بندر بنا دیے، بندر، اور ہمارے بھی اس کرتوت پہ اللہ بندر نہ بنا دے ہم کو۔ ویسے بھی عقل اور ذہن کے لحاظ سے بہت سے لوگ آج بندر ہی ہیں۔ آج ہماری حالتیں ذرا سوچ کے دیکھو، تو یہ چیزیں جو ہیں نا، ہمیں جو آسان دین مل گیا ہے، یہ دراصل ہمیں نسلاً بعد نسل خاندانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ مال مفت دل بے رحم، مفت کا جو مال ملتا ہے اس کے لیے رحم کہاں سے ہوگا؟ باپ بڑی محنت سے کمایا تو وہ 1 روپیہ جوڑ کے رکھتا ہے، بیٹا باپ کا کیا ہے، پیسے والا، خود پیدا ہوتے وقت بڑا پیسے والا تھا، تو جو بڑے باپوں کے بیٹے ہوتے ہیں نا، کہ مالداروں کے بیٹے ہوتے ہیں نا، تو ان کے خرچے بڑے شاخ خرچیاں ہوتی ہیں کہ ان کو درد دل نہیں ہوتا۔ باپ کہتا ہے کہ ارے میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، بیٹے کو اس کی کوئی محنت کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو تو کیا ہے، باپ کے ذریعے مل گیا۔ یہی حال ہمارے دین کا بھی ہے کہ ہمیں خاندانی طور پر پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، اور ہم کو کبھی اس کے لیے مشکل اٹھانی نہیں پڑی، ہم نے ایک گالی نہیں سنی، ہم نے ایک تکلیف نہیں سہی، تو ہمارا حال کیا ہے؟ اسی طرح اس دین کے لحاظ سے ان شاہ خرچ بیٹوں کی طرح ہو گیا، ان مالداروں کے بیٹوں کی طرح ہو گیا جن کے پاس پیسے کی ویلیو نہیں ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہمیں دین کی ویلیو نہیں ہے۔ اصل جاؤ پوچھو آج سے 1400 سال پہلے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کچھ لٹا کر اس دین کو حاصل کیا، اور اس دین کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں سہے اور اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، تب کہیں جا کے رب العالمین نے انہیں کہا کہ تم وہ بندے ہو جس سے اللہ راضی، اور اللہ تبارک و تعالی سے تم راضی، تم بھی راضی، میں بھی راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ خطاب کے ساتھ ہی ہم ہمیشہ نام لیتے ہیں کسی بھی صحابی کا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو مسلمانوں، یہ آتے 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 نسلاً بعد نسل نام کے مسلمان رہ جانے کی وجہ سے ہمارا مقابلہ نفاق سے پڑ گیا۔ میرا عنوان وہی ہے، میں اسی پر آنے کے لیے تمہید باندھ رہا تھا کہ دور حاضر میں نفاق کے سائے، نفاق کیا چیز ہے؟ نفاق ایک بیماری ہے، یہ میں نہیں کہتا، رب کا کلام کہتا ہے، یہ جاوید کی زبان نہیں ہے۔ رب نے کہا کہ بیماری اصل تو ہے نفاق کی، یہ کوئی دوسری جسمانی بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جسمانی بیماری اگر ہوگی بھی تو بہت 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 تکلیف دہ ہے، تو آخری اسٹیج اس کا موت ہے، اور موت کے بعد تو اگر تم دین پہ رہے تو پھر تو کیا ہے، ایک بہترین زندگی ہے۔ لیکن دین کی بیماری اگر لگ جائے نا تو یاد رکھو تم خوش و خرم ہوگے، تم عیش و آرام میں ہوگے، تمہارے بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، تمہاری بڑی بڑی کاریں ہوں گی، تمہارا بینک بیلنس ہوگا، تمہارے جسم پرفیکٹ ہوں گے، میڈیکل لحاظ سے تم بڑے صحت مند کہلاؤ گے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے نظر میں تم بیمار ہوگے، اور اس بیماری کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ اس بیماری میں اضافہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام کی طرف سے جو مسجد السلام تعمیر ہو رہی ہے، اس کی تکمیل کے لیے 25 لاکھ روپئے کی اشد ضرورت ہے۔ ان 25 لاکھ روپئے کو اگر 500 افراد بھی 5000 دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو الحمدللہ یہ 25 لاکھ روپئے ہمارے لیے تعاون کے لیے جمع ہو جائیں گے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگ دل کھول کر مدد کریں۔ اسی لیے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کی پاداش میں جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ،
کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، ہرگز بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اب ذرا غور کرو، سوچو، کہیں ہم ہی تو خطاب نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہمارے دلوں کو تو جھنجھوڑ نہیں رہا ہے رب العالمین، کہیں ہم سے تو سوال یہ نہیں ہو رہا ہے کہ تم قول سے تو اقرار کرتے ہو، زبان سے تو اقرار کرتے ہو کہ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تم یوم آخرت پر ایمان لائے نہ اللہ پر ایمان لائے۔ وما هم بمؤمنین فی قلوبہم مرض، اصل میں بیماری ہے ان کے دلوں کے اندر، فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس جھوٹ کی پاداش میں جو وہ بولا کرتے ہیں۔ کون سی جھوٹ؟ کیا اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے جھوٹ ہے؟ نہ، یہ تو بالکل سچی بات ہے۔ تو جھوٹ کس کا؟ عمل کا جھوٹ، کہتے تو ایمان لائے، کہتے تو اللہ پر یقین ہے، کہتے تو آخرت پر یقین ہے، عمل بالکل اس کے مخالف ہے۔ دنیا کا معاملہ آتا ہے تو دین کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کو اور دین کو ناراض کرنے کا معاملہ آتا ہے تو دین اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اپنی خوشی کا سود لیتے ہیں، اپنے آرام کے لیے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے خواہشات نفس آتے ہیں تو دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں جو روز گٹر کی نالیوں میں اللہ کے رسول کی سنت کو بہاتے ہیں اور کبھی ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی کہ یہ شیونگ جو روز کرتے ہو یہ حرام ہے، ایسے چہرے کو اللہ دیکھنا، اللہ کے رسول دیکھنا بھی پسند نہیں کیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گٹر کی نالی میں بہاتے ہوئے تو انہیں کبھی دکھ نہیں آتا، لیکن کہتے یہ ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وما هم بمؤمنین، ارے بدبختو سنو، اتفاق ہے جو اندر باہر ایک نہیں ہے، بلکہ اندر ایک ہے باہر ایک ہے، چھپاتے کچھ ہو دکھاتے کچھ ہو، کہتے کچھ ہو عمل کچھ ہے۔ تو یاد رکھو عمل اور قول میں تضاد نفاق کی نشانی ہے۔ ایسے لوگوں کو رب کہتا ہے کہ عذاب علیم بما کانوا یکذبون، کہ ہم ان کو دردناک عذاب دیں گے اس کی پاداش میں جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ؟ دل کے اندر تو نہیں مانتے، ظاہری بڑے بڑے قول ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ایسے ہیں، لیکن عملاً کتنے عمل کرتے ہو؟ دین کے معاملے میں تمہارے دل کی رضامندی کتنی ہے؟ دین کے معاملے میں تم اپنے نفسانی خواہشات کو کتنا کم کرتے ہو؟ یاد رکھو ہمارے ایمان کے اندر نفاق کیسے داخل ہوتا ہے، نہ اس کا شعور ہمیں ہے، نہ ہمیں کبھی نفاق سے ڈر لگتا ہے۔ ہم سب پکے سچے مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کیوں؟ ایمان ہی نہیں ہے نا۔ جس کے پاس ایمان ہوگا اس کے پاس نفاق کا ڈر ہوگا، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو نفاق کا کیسے ڈر ہوگا؟ ایک مثال سمجھیے کہ ایک آدمی کے پاس مال ہے، مال، خزانے ہیں، خزانے، تو جس کے پاس خزانے ہوں گے نا، جس کے پاس سونا ہوگا، جس کے پاس چاندی ہوں گے، جس کے پاس خزانے ہوں گے، بتاؤ اسی کو تو چوری کا ڈر ہوگا۔ جس کے پاس مال دولت ہے چوری کا ڈر اسی کو ہوگا، جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، فقیر کنگال ہے، اسے چوری کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ بعینہ ویسے ہی خالی دل ہمارے ہیں، جس کے پاس ایمان ہوگا نا تب کہیں جا کے نفاق کی چوری کا ڈر ہوگا کہ کہیں میرا ایمان نفاق میں تو نہیں پڑ گیا، کہیں میرے ایمان کے اندر نفاق تو شامل نہیں ہو گیا۔ لیکن جس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں تو نفاق کا ڈر کہاں سے؟ اسی واسطے امام حسن بصری رحمہ اللہ بڑا پیارا قول کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ بخاری کے اندر یہ بات آئی ہے کہ کہتے تھے کہ ما آمنہ الا منافق، ما امینہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن۔ دیکھو نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایمان والا ہے۔ یا رب کیا قول ہے، کیا قول ہے، پورے نفاق کے معاملے کو سمیٹ لیا۔ فرمایا کہ ما خافہ الا مومن، نفاق سے وہی ڈرے گا جو مومن ہوگا۔ ما امینہ الا منافق، نفاق سے اطمینان میں وہی ہوگا، مجھے تو نفاق ہے ہی نہیں بھائی تو پکا سچا مسلمان ہو، سوائے وہی ہوگا جو منافق ہوگا۔
جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی نا جی وہ ڈرے گا، ارے نماز میں سستی کر رہا ہوں کہیں نفاق تو نہیں آ گیا، ارے نماز فجر چھوڑ رہا ہوں کہیں نفاق تو نہیں آ گیا، ارے جھوٹ بولنا زیادہ ہو گیا ہے میرے اندر کہیں نفاق تو نہیں آ گیا، ارے ظاہر میں ایک ہوں باطن میں ایک ہوں کہیں نفاق تو نہیں آ گیا، ارے لوگوں کو دیکھنے میں تو میں بڑا اچھا بنتا ہوں، روم کے اندر فحش کاری کرتا ہوں، گندی فلمیں دیکھتا ہوں، جو چاہے کرتا ہوں، کہیں نفاق تو نہیں آ گیا۔ یہ ایمان والا جو ہوگا نا اسی کو ڈر لگا ہوگا کہ نفاق تو نہیں آ گیا، نفاق تو نہیں آ گیا، نفاق تو نہیں آ گیا۔ جس کے اندر ایمان ہے ہی نہیں اسے پھر کائے کا ڈر؟ اسی لیے امام حسن بصری نے کہا کہ ایمان والا ہی نفاق سے ڈرے گا، جو نفاق سے نہیں ڈرے گا نا وہ ایمان والا ہی نہیں، منافق ہوگا۔ یاد رکھو، آج ہماری جو زندگی ہے نا جسے ہم سمجھتے ہیں ارے بڑے پکے مسلمان ہیں جی، بعضوں کا تو دعویٰ ہوتا ہے اہل الحدیث ہیں جی ہم، اچھا تو کیا ہوگا؟ سیدھے جنت میں۔ بقیہ سود کھاؤ اہل الحدیث ہے، جھوٹ بولو اہل الحدیث ہے، معاملات ادھر ادھر کرو اہل الحدیث ہے۔ ہمارے معاملات دیکھو کتنے برے ہیں، ایک دوسرے پہ کوئی ٹرسٹ کرنے پر راضی نہیں ہے، کیوں؟ معاملات میں صحیح نہیں ہے۔ وہ کیسا اہل الحدیث ہے جو معاملات میں صحیح نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، فحاشی کرتا ہے، دوسری کام کیا ہے غلط کاری کرتا ہے، پھر اہل الحدیث کہاں سے ہوا؟ تو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، ہم تو بڑے پکے سچے اسلام اور ایمان والے ہیں، اور اس ایمان اور اسلام میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تو سیدھے جنت ہے۔ یاد رکھو یہ چیز اگر تمہارے اندر پیوست ہو گئی یہی نفاق کی علامت ہے، یہی نفاق کی علامت ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا اسے چوری کا کھٹکا ہے، جس کے پاس ایمان ہوگا اسے نفاق کا کھٹکا ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اسے پھر نفاق کا کھٹکا کیا ہے؟ ابھی میں واضح کر رہا ہوں، ابھی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ لوگوں کو، شاید تعجب لگا ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیا کہنے لگے، ہم تو کیا ہیں پکے سچے مسلمان، ہمیشہ کہتے رہے اور خوش ہوتے رہے، لیکن آپ تو عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے کیسے بڑے بڑے صحابہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، بخاری کے اندر یہ قول نقل ہوا ہے، امام بخاری اس قول کو لائے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں میں اپنی زندگی میں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب اللہ محفوظ رکھے، کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں 30 صحابہ سے ملاقات کیا، یعنی 30 صحابہ سے ملا یا صحبت اٹھائی یا وقت گزارا۔ ادرکت من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم، سب کے سب کو میں نے دیکھا، یخاف النفاق علی نفسہ، اپنے بارے میں وہ نفاق سے ڈرا کرتے تھے۔ میں 30 سے زیادہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، اور ان 30 کے اندر میں نے پایا کہ ہر صحابی اپنے آپ کو نفاق سے ڈرتا تھا۔ اور امام ابن القیم اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ یہ قول جو کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، کہ میں نے دیکھا کہ سب کے سب 30 صحابہ کو میں نے اپنی زندگی میں پایا، اور 30 کے 30 صحابہ اپنے آپ کو نفاق سے ڈرتے تھے۔ ومنہم، ان میں کون کون تھے معلوم ہے؟ اما عائشہ، یا رب، جن کو جنت کی بشارتیں 1-2 بار نہیں ہیں کئی مرتبہ ہو چکی تھی۔ اما عائشہ، حضرت علی، عبادلہ چاروں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی یہ بڑے بڑے صحابہ، عمرو بن عاص یہ بڑے بڑے صحابہ، سعد ابن ابی وقاص یہ بڑے بڑے صحابہ، جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں الگ سے جنت کی بشارت دے دی، ان صحابہ سے ابن ابی ملیکہ نے ملاقات کی، اور کہتے ہیں کہ میں نے ان سب سے ملاقات کی تو ان سب کو نفاق سے ڈرتے ہوئے پایا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں ہے۔
یہ تھا اصل میں ڈرنے کا پہلو، جو ہم آج کیا کر دیے، اپنے یہ ناکارہ طور پر ہمارے بد اعمال کو ہم نے سمجھ لیا کہ بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، جمعہ کو آخری وقت میں آؤ، 2 رکعت ٹھونگے مارتے ہوئے پڑھ لو اور نکل کے جاؤ اور اپنے آپ کو سمجھو کہ بڑے سچے پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ انتظار کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ کب آخری وقت آئے گا، کب آخری وقت آئے گا۔ جیسے ہی آخری وقت نماز کا آتا ہے، جلدی جلدی ٹائم ختم ہونے کے ڈر سے ٹھونگے جیسے کوا اور پرندہ ٹھونگ مارتا ہے اس طرح مارتا ہے اور نماز ادا کر کے نکل جاتا ہے، جس کے اندر کوئی ذکر کا، کوئی محبت کا اللہ کا اور کوئی کیا ہے ذوق شوق نہیں ہوتا اس نماز میں۔ یہ نماز منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے، یہ منافقین کی نماز ہے۔ آج ہمارا حال دیکھو، جمعہ میں بھی آدھا 1 گھنٹہ پہلے آنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی، جمعہ میں بھی اس سنت کی ادائیگی کو ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ امام منبر پر چڑھنے سے پہلے حاضری دیں، ورنہ فرشتے ان کو جمعہ کی ادائیگی کی حاضری میں رجسٹر نہیں کرتے۔ ہاں، فقہ کے اعتبار سے تمہاری نماز ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو جس رجسٹر میں فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کے نام لکھتے ہیں، مجھے اپنے منبر پر کھڑا ہونے پر بھی شک ہو سکتا ہے، مجھے اپنے اس منبر پر کھڑے ہونے پہ شک ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مجھے شک نہیں ہے کہ یاد رکھو خالد بن الولید کی اس مسجد میں دروازے پر کھڑے ہوئے تھے 2 فرشتے، جب تک کہ امام منبر پہ نہیں چڑھا ان آنے والوں کی رجسٹری لکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی امام منبر پہ چڑھا ان لوگوں نے بھی اپنا دفتر بند کیا اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو اس کے بعد آنے والوں کے رجسٹری نہیں ہے، تو کیوں ایسی نماز کو آتے ہو جس میں تمہارا رجسٹری نہیں ہوتا؟ کیا ایسا تمہاری دولت اور دنیا لٹ جائے گی اگر 10-15 منٹ پہلے آ جاؤ اور اللہ کے فرشتوں کے جو رجسٹرز ہیں اس میں تمہارا نام آ جائے اور تمہیں دنیا کے اندر وہ ثواب مل جائے جو ثواب رب العالمین نے جمعہ کے خطبے میں پہلے حاضر ہونے والے کو گائے ذبح کرنے کا، اون ذبح کرنے کا، بکرا ذبح کرنے کا، مرغی ذبح کرنے کا، انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا۔ اس طرح اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو پہلی گھڑی میں آئے گا اسے گائے ذبح کرنے کا، جو پہلی گھڑی میں اس سے بھی پہلے آئے گا اسے اون ذبح کرنے کا ثواب ہوگا، جو بعد میں آئے گا اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا اسے بکرا ذبح کرنے کا ثواب ہوگا، اس کے بعد جو آئے گا اسے مرغی ذبح کرنے کا ثواب ہوگا، اس کے بعد بالکل آخری گھڑی میں آئے گا اسے اللہ کی راہ میں ایک انڈا دینے کا ثواب ہوگا۔ لیکن امام منبر پہ چڑھ جائے تو یہ ثواب سب ختم، فرشتے اپنا دفتر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ پورے ہفتے میں 1-آدھا گھنٹہ پہلے اللہ کی مسجد کو آنے کے لیے ہمارا دل مانتا نہیں۔ یہ دھوکے بازیاں ہیں، دل کی دھوکے بازیاں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑے سچے مسلمان ہیں جی۔ ارے یہ مرض تو ایسا مرض ہے جو پورا تمہیں کھا جاتا ہے اور تم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ نفاق تو تمہارے اندر پیوست ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس سے بہت ڈرا کرتے تھے صحابہ، کہیں نفاق میرے اندر تو نہیں آ گیا۔ اچھا، اس سے بھی ایک عجیب واقعہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، یہ تو میں بتایا تھا تابعی کا، ابن ابی ملیکہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے زندگی میں ملا اور 30 کو پایا کہ وہ نفاق سے ڈرتے تھے۔ اس سے بھی عجیب تر واقعہ میں کہتا ہوں، دیکھو ایک مرتبہ حنظلہ، حنظلہ پتہ ہے کون ہے حنظلہ؟ حنظلہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ غسیل الملائکہ۔ شادی ہوئی پہلی رات تھی، ابھی بیوی سے ملے ہوئے تھے، پہلے رات کا دلہا کیسا مصروف ہوتا ہے، کیسے عیاشیوں میں ہوتا ہے۔ خیمے میں تھے جہاد کے میدان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز کانوں میں پڑی کہ اللہ کے راہ میں نکلو، اسی حالت میں نکلے اور ایسی جنگ لڑی، ایسی جنگ لڑی، ایسی جنگ لڑی، زخموں سے چور ہو کے شہادت پائی۔ شہید ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پوچھا یہ حنظلہ کہاں ہے؟
کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے حکم پہ باہر نکلے، لڑتے رہے، پتہ نہیں اب دشمنوں کے کس اس کے اندر لشکر کے اندر شہید ہو کے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو حنظلہ کہاں ہے، انہیں لے آؤ، شہید ہوئے ہیں تو ان کی میت کو لے آؤ۔ صحابہ ڈھونڈتے گئے تو اطراف و اکناف میں تقریباً 7-8 کافر پڑے ہوئے تھے مر کے، یعنی انہوں نے پہلے اتنا جہاد کیا تھا، پھر وہ بھی پڑے ہوئے تھے شہید ہو کے، اور ان کی لاش کو جب اٹھایا ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی لاش سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یہ عجیب بات دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حنظلہ کے جسم سے ایسے پانی ٹپک رہا ہے جیسا کہ ابھی غسل کیا ہو، ابھی نہایا ہو، معاملہ کیا ہے؟ ان کی بیوی کو بلاؤ۔ ان کی بیوی آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کوئی خاص بات معلوم ہے حنظلہ کے سلسلے میں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول وہ ہمارے ساتھ تھے، جیسے ہی آپ کی آواز آئی کہ جہاد کے لیے نکلو، ابھی ان کے اوپر غسل واجب تھا کہ وہ نکلے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ تو کہا کہ یہ بات ہے جس کی وجہ سے فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے، فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ یہ حنظلہ ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، تو راستے میں ابو بکر ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ حنظلہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تم کہتے ہو کہ منافق ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ ہاں میری حالت عجیب ہو رہی ہے۔ پوچھا کہ کیوں کہہ رہے ہو اپنے آپ کو منافق؟ کہا کہ جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہمیں جنت اور جہنم اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے اور ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہم اللہ کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں اور جنت کے انعامات کو پا رہے ہیں۔ تو اس ایمانی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں، لیکن ہم گھر پہنچتے ہیں، بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر وہ کیفیت نہیں ہوتی دل کی جو کیفیت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے۔ تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں ایمان ہمارا کچھ اور ہوتا ہے، اپنے گھر کے اندر ایمان ہمارا کچھ اور ہوتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں شاید میں منافق ہو گیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ حنظلہ یہی حالت تو میری بھی ہوتی ہے، شاید میں بھی منافق ہو گیا ہوں۔ دونوں اس فیصلے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا حال ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ حنظلہ کیا ہوا ہے، کیوں ایسا اپنے آپ کو کہہ رہے ہو، کہ کیا تمہارے ساتھ مسئلہ پیش آیا؟ تو حنظلہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کی مجلس میں ہم قرآن سنتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، جنت کا ذکر ہوتا ہے، جہنم کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان ایسے اچھل کے آتا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے گویا کہ جنت کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈر رب کا خوف بہت زیادہ ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم گھر کو جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ ایمانی کیفیت نہیں ہوتی، ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ایک اندر ایک باہر، کبھی بدلنا کبھی پورا ہونا، یہ کیا نفاق نہیں ہے؟ اسی سے ڈر کے مارے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ حنظلہ یاد رکھو، سنو، اگر تمہاری وہی حالت جو حالت میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر وہی حالت جو تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے تو اللہ کی قسم مدینے کی گلیوں میں فرشتے چلتے پھریں گے اور تم سے مصافحہ کریں گے اور تمہارے ساتھ گھر میں دن گزاریں گے۔ لیکن ولیکن ساعتن و ساعتن، آدمی کی حالت ایک وقت ایک ہوتی ہے، ایک وقت ایک ہوتی ہے کہ یہ بدلاؤ عین ایمان کی علامت ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر ایک ہی کیفیت قائم ہو جائے
تو پھر تم اتنے اللہ والے بن جاؤ گے کہ فرشتے تم سے گلیوں کے اندر ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، لیکن یہ حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے معاملے میں اتنے زیادہ حساس ہوتے تھے کہ ہمیں اپنے قول میں اور اپنے عمل میں تضاد تو نہیں ہو رہا ہے، ہمیں میرے قول کے اندر کہیں نفاق کی کوئی علامت تو نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اس دور کے منافقین کے جو نام تھے وہ بتا دیے تھے، جن کا نام حذیفہ بن الیمان ہے۔ حذیفہ ایک ایسے صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا تھا، کہا تھا کہ حذیفہ یہ بتاؤ کہ مدینے کے منافقین جو خاص کر تبوک میں حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے بارے میں تم کو معلوم ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حذیفہ میں تمہیں نام بتاتا ہوں، تم ذہن میں رکھ لینا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 25 سے زیادہ ان منافقین کے نام حضرت حذیفہ کو بیان کیے تھے اللہ کے رسول، جو کہ مدینے میں پھر رہے تھے جاسوس بن کر۔ اب ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور خلافت میں دیکھو کیسے حساس سے صحابہ نفاق کے تعلق سے، اپنے دور خلافت میں کون خلیفۃ المسلمین، کون عمر رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر جس گلی سے گزرتے ہیں اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر بتاؤ میں نے تمہارے لیے تمہارا محل جنت میں دیکھا اور سفید موتیوں کا اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا کہ آپ کے امتی میں ایک قریش نوجوان کا۔ کہا کہ وہ میں بھی تو ہو سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، آپ کے امتی میں اتنا خوبصورت تھا کہ اللہ کے رسول چاہے کہ وہ میرا ہو، تو اس واسطے پوچھا کہ میں بھی تو ہو سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں، آپ کی امتی میں سے۔ پھر فرمایا وہ نوجوان کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ عمر ہے جن کا یہ محل ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دائیں طرف دیکھا تو حضرت عمر کی حور بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ یا رب، کیا کیفیت ہے، کیا بشارتیں ہیں حضرت عمر کے لیے۔ محل بھی دیکھ لیا، ان کی حور کو بھی دیکھ لیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حضرت عمر کی حور وہاں بیٹھی وضو کر رہی تھی، اور اتنا خوبصورت محل تھا کہ دل چاہا کہ یہ اگر باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کیسا ہوگا، اور میرا دل چاہا کہ میں اندر داخل ہو کے دیکھوں، لیکن مجھے خیال آیا کہ عمر بڑا غیرت مند ہے۔ یا رب، عمر بڑا غیرت مند ہے، اس کے گھر میں کیسے داخل ہوں جبکہ اس کی حور بھی بیٹھی ہوئی ہے؟ تو میں وہاں داخل ہونے کے بجائے واپس آ گیا تو حضرت عمر رو پڑے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کرتا، میں ایک ادنا سا غلام ہوں، میں آپ کا، آپ جاتے دیکھتے، میں کون ہوتا ہوں غیرت کرنے والا؟ یہ محبت تھی۔ ایسے عمر جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ خصوصیت کے ساتھ حضرت حذیفہ کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ مجھے ایک بات بتا دو، حذیفہ مجھے ایک بات بتا دو۔ کہتے ہیں کہ امیر المومنین پوچھئے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ جو پوچھیں گے میں بولوں گا۔ کہتے ہیں کہ حذیفہ ایک درخواست ہے، وہ جن ناموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے لیے لیا تھا اور بتایا تھا کہ منافقین فلاں فلاں ہیں، وہ کون کون ہے ذرا مجھے بھی بتا دو۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین یہ آپ کی درخواست ہے یا حکم ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حکم تو نہیں دے سکتا، درخواست ہے بس۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اے امیر المومنین، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، یہ راز کو میں فاش نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ امیر المومنین ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے مجھے راز دیا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے راز ہے کہ کسی کو نہ بتانا، تو میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں؟
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ حذیفہ غلط نہ سمجھنا، میں دراصل اس راز کے فاش کرنے کو نہیں کہا یا ان ناموں کو جاننے کے لیے تم سے نہیں پوچھا، بس اتنا بتا دو کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ عمر جیسی شخصیت نفاق سے یوں ڈر رہے ہیں، یوں کانپ رہے ہیں، اور آج ہم جیسے ناہنجار گنہگار سیاہکار اس اعتماد پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو کیا ہیں جی پکے مسلمان ہیں، ہمارے ایمان میں کوئی خلل ہی نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے تو ڈر نفاق کا کہاں سے آئے گا؟ تب جا کے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین اللہ کی قسم آپ کا نام نہیں ہے۔ یہ تھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نفاق سے کہ کہیں ہمارے ایمان کو نفاق کا گھن نہیں لگ چکا ہے، کہیں ہمارا ایمان خراب تو نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے ذرا، اگر ہم قرآن کو پڑھ کے دیکھیں صفات المنافقین کے اعتبار سے کن کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نفاق کے زمرے میں شامل کرتا ہے تو آپ تعجب کریں گے۔ سب سے زیادہ نشانیاں ہم اپنے اندر پائیں گے جن کے نشانیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا کہ یہ منافق کی نشانی ہے۔ دیکھیے میں پڑھتا جاتا ہوں قرآن کے اندر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ویسے بھی جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہوتا ہے، پھر بھی یہاں کے لوگوں پر اللہ رحم کرے کہ مجھے اچھا وقت دیا، بہرکیف میں پڑھتا جاتا ہوں، نشانیاں ٹٹول کے دیکھیے کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ فرمایا منافقین کے سلسلے میں ان کی حالت نماز کیا ہوتی ہے؟ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اور یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے منافقین کی صفت میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے نہیں مگر تھوڑا، اور نماز کے لیے اٹھتے ہیں کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں، شوق سے نہیں، ذوق سے نہیں، محبت سے نہیں، شوق اور ذوق سے لپک کے بھاگ کے آ کے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو ٹالتے 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 آخرکار عین وقت میں اذان ہو گئی، ہم پوچھتے ارے آدھا گھنٹہ ہے جی ابھی نماز نہیں ہوئی نا، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، پھر پوچھتے اگر صلاۃ نہیں ہوئی، ارے صلاۃ کو ہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ابھی بھی نکلا تو کم از کم امام کے ساتھ قاعدہ تو مل جائے گا نا۔ یاد رکھو یہ منافقین کی صفت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى بڑی کسل مندی سے اٹھتے ہیں، بڑی بیزارگی سے اٹھتے ہیں، یراؤون الناس نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، لوگ کیا بولیں گے، نماز نہیں پڑھے تو کیا کہیں گے، اس واسطے جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور ایسی نماز میں وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے الا قلیلاً کہ کچھ ذکر کر لیتے ہیں، بس آپ دیکھیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، کیا پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے، معنی کیا ہے، قومے میں کھڑا ہوا ہے، سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، قیام میں ہے، بتاؤ ہمارے قیام کے اندر کیا ہم قیام میں قرات کرتے ہیں، ہمارے رکوع کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کا اثر ہمارے جسم پہ کیا ہوتا ہے، کون سے تسبیحات کا کیا معنی ہے، اللہ اکبر کا تو معنی بعض لوگ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی کیا ہے ہمیں کیا پتا ہے، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد کا معنی معلوم نہیں ہے، قل اعوذ برب الناس کا معنی معلوم نہیں ہے، قل اعوذ برب الفلق کا معنی معلوم نہیں ہے۔ ہماری نماز ذرا سر اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، نہ اس کے اندر ہمیں اخلاص ہے، نہ معنی معلوم ہے، نہ ذوق ہے، نہ محبت ہے، نہ اللہ کے آگے عاجزی ہے، ہاتھ بنتا ادھر کھجاتا ادھر کھجاتا، کپڑے ٹھیک کرتا، یہاں دیکھتا، فین گنتا، نیچے دیکھتا، ایسی اس کی یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا ذکر کرتا ہی نہیں ہے نماز کے اندر بس مگر ذرا سا، سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا موقع بھی نہیں دیتا۔ امام کی بھی کبھی کبھی حالت ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ اگر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہو تو اتنا وقت امام بھی نہیں دیتا، اس سے پہلے ہی اٹھ جاتا، 3 بھی نہیں، حالانکہ کبھی کبھی 7 مرتبہ اللہ کے رسول کہتے تھے، 9 مرتبہ اللہ کے رسول کہتے تھے، اور ہم کو رکوع کی صرف ایک دعا معلوم ہے، سجدے کی ایک دعا معلوم ہے، اللہ کے رسول سے منقول دعائیں صفت صلاۃ النبی
صحیح کے اندر امام البانی نے جمع کیا ہے رحمہ اللہ، کہیں 17 دعائیں ہیں، کہیں 15 دعائیں ہیں، کہیں 11 دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول سجدے میں پڑھا کرتے تھے، رکوع میں پڑھا کرتے تھے، قومے میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو ہم نے کیا جانتے بھی نہیں ہیں، ابھی تو صرف ایک دعا معلوم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد کے علاوہ کئی دعائیں منقول ہیں جن کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قیام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کو صرف 4 قل معلوم ہیں، اس کے علاوہ کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ بتاؤ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح کا حال ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ عہد باندھتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کبھی مصیبت آئی تو اللہ کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن توڑ دیتے ہیں، یہ پکی منافقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اللہ اکبر، یہ صفت دیکھو کہیں ہمارے اندر موجود نہ ہے، ہمارے اندر موجود نہ ہے۔ دیکھ لو پھر تو ہے تو نفاق اپنے اندر ہے، اپنے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ سے عہد کرتے ہیں۔ کس بات کا عہد کرتے ہیں؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اے اللہ تو ہم پر فضل کرے گا، تو ہمیں مال دے گا، تو ہمیں برکت دے گا، تو ہمیں مال و دولت سے نوازے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آتاہم من فضلہ، ہم کیا کریں گے؟ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، ہم اسے اللہ کے راہ میں دیں گے بھی اور نیک صالح بن کے زندگی گزاریں گے۔ مثلا کسی بیماری میں پھنس گیا، تب دعائیں کرتا ہے اللہ یہ بیماری سے صحت دے دیا تو میں اچھا بن کے زندگی گزاروں۔ کہیں مال و دولت لڑ گئی، فاقہ بلکہ تجارت کے پوری کیا ہے واٹ لگ گئی، مسئلہ ختم پورا، تب دعا کر رہا ہے اللہ دے تو میں اللہ کے راہ میں بہت دوں گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے منافقین کی صفت کیا ہوتی ہے؟ فلما آتاہم من فضلہ، اللہ تبارک و تعالی جو وعدہ کیے تھے اس پر اللہ ان کی حالت کو تبدیل کرتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے، بخیلوں بھی بخیل بن جاتا ہے، تب دیتا نہیں تھا تو مانتا ہے اللہ تو دیا تو میں دوں گا، لیکن جب اللہ اس کو دیتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر جاتا ہے، پھر اسی طرح کی زندگی گزارتا ہے جیسے پہلے تھا۔ اس گناہ کی پاداش میں اللہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اس کی سزا اللہ قیامت میں تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں یہ سزا دیتا ہے کہ اس طرح وعدہ خلافی کرنے کے عوض اللہ کے ساتھ اللہ اس کے دل میں نفاق ڈال دیتا ہے قیامت تک کے لیے۔ یاد رکھو، خالی گناہ کی سزا آخرت میں ملتی ہے نہیں، گناہ کی سزا جو دکھنے میں آتی ہے وہی ہے نہیں، بعض گناہ کے سزا ایسے ہوتے ہیں جن کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی نفاق اللہ سزا کے طور پہ ڈال دیتا ہے امت کے اندر، کسی بندے کے اندر۔ یہی نفاق آج پڑا ہوا ہے ہمارے اندر، ہم اللہ سے وعدے کرتے ہیں جب پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ نوازتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے بندوں پر سزا کے طور پر نفاق ان کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس سے وہ نکلتا نہیں، قیامت تک اسی نفاق میں پڑا رہتا ہے۔ اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول نے، بڑی پیاری حدیث، أَرْبَعٌ مَّن كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، دیکھو 4 صفات ایسے ہیں اگر جس کے اندر ہو تو وہ 100% جینیون منافق ہے۔ کون؟ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ دیکھو ذرا ٹٹول کے دیکھو کہیں تمہارے اندر تو نہیں ہے۔ کون کون منافق ہے؟ کہا کہ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دیکھو ہمارے اندر کتنی جھوٹ ہے، بات کرے تو جھوٹ، بیٹھے بیٹھے یہاں رہتا، کہاں جی ہی تمہارے گھر کے نیچے جی ہوں، گھر سے دیکھو جی، کہاں جی نہیں نا، چپکے بولا جی میں وہاں ہوں، خواہ کا جھوٹ، بات جھوٹ، SMS جھوٹ، موبائل جھوٹ، تجارت جھوٹ، مذاق جھوٹ، دوستوں کے ساتھ جھوٹ، بیوی بچوں کے ساتھ جھوٹ۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، منافق کی نشانی ہے۔ ہاں وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔
جب بھی وعدہ کرے توڑ دینے کے لیے کرے، بلکہ کرتے وقت ہی معلوم ہوتا، بولتا 10 منٹ میں آتا ہوں جی، بولنے والے کو بھی معلوم، سننے والے کو بھی معلوم، انہیں 10 منٹ میں آتا نہیں ہے، آدھے گھنٹے سے کم نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی کیا بولتا 10 منٹ میں آتا ہوں بولتا۔ ارے بدبخت معلوم ہے نا آدھا گھنٹہ ہوگا تو آدھا گھنٹہ بولنا، کیوں خواہ جہنم کا عذاب مولتا ہے؟ اور سمجھتے ہیں اس کو کوئی غلطی ہی نہیں۔ ارے یہ بھی معاہدہ ہے، یہ بھی اگریمنٹ ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ بھی منافق ہے۔ وَإِذَا تُمِنَ خان، امانت دی جائے تو خیانت کر۔ آج تو بولو نا اس معاملے میں اتنا خود میں سفر ہوا ہوں نا، میں واقعات بولوں تو اسے 1 گھنٹہ لگ جائے، پوچھتے وقت ضرورت کے وقت ایسے آتا جیسے کیا ہے آپ سے خیر کا کوئی نہیں ہے، دے دیے 1 مرتبہ تمہیں چکر لگانا پیچھے بالیانا با اس دن ہاؤ جی دیں گے کیا تبھی لے لے کو بھاگ جا، تم کیا دے گا میں۔ اب انہیں سوچتا قرض دیے تو یہ معاملہ ہے، جان دیں گے سود خور کے پاس ہے، اس واسطے ہی ہمارے اندر قرض کا لین دین نہیں کرتے لوگ، اس واسطے نہیں کہ لوگوں کے پاس دل نہیں ہے، مالداروں کے پاس دل ہے، لیکن کبھی بھی دیے ہیں تو واپس دینے والا صحیح نہیں دیتا۔ وہی پان بروکر کے پاس جاتا ہے، سود خور کے پاس، وہاں برابر دیتا ہے، ساتھ میں سود بھی دیتا ہے۔ تو یہ حالت ہماری ہو گئی۔ وَإِذَا تُمِنَ خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور آخری میں کیا ہے معلوم؟ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی لڑائی جھگڑا غصہ آئے گالم گلوچ کرے۔ ہاں اس میں ہمیں ماہر، اچھی بات کرو، السلام علیکم کیسے ہی بولے سب اچھی، ذرا اس کے مزاج کے خلاف بات کر کے دیکھو نا، کیا بولے جی تم نے، میں کم کی تمہیں اینٹ سے کہتا ہوں میں 72 سے جواب ہوتا ہوں، فوراً گالی، فوراً بد زبانی۔ ارے غصے پہ اپنے آپ کو قابو کرنا یہی تو کمال ہے۔ جو اچھا سلوک کرتا ہے اس سے اچھا سلوک کرنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بھی اچھا سلوک کیا تو بھی اچھا سلوک تو اس وقت کمال کی بات ہے جب وہ برا سلوک کرے، جب وہ تمہیں گالی دے اور تم اپنے آپ کو روکو اور اپنے آپ سے کیا ہے گالی نہ نکالو۔ تو منافق کی سب سے بڑی صفت فرمایا کہ جب بھی لڑائی جھگڑا ہو جائے پھٹ پڑے، گالی گلوچ کرے۔ آج ہماری حالت دیکھو، چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہاتھ اٹھا دیتے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو گالی گلوچ دیتے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو لڑائی جھگڑے ایسے بنتے کہ زندگی بھر بات نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو یہ حدیث میں 4 نشانیاں آئے ہیں، چاروں ہیں 100%، 3 ہیں 75%، 2 ہیں 50%، 1 ہے 25% منافق ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹٹولو، کہاں مسلمان کہاں نفاق، ایسے بے شمار باتیں ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس کو اور بھی پارٹ 2 رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جو کچھ بھی میں نے کہا ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ یاد رکھو مسلمانوں، اپنے ایمان کی جانچ کرو، محاسبہ کرو، نفاق سے ڈرتے رہو۔ ہمیشہ رات میں جب بھی کیا ہے تکیے پہ سر رکھتے ہو 24 آورس تم نے کیسے گزارا، کتنے جھوٹ بولے، کتنی دغابازیاں کی، کتنی برائیاں کی، اور اللہ سے وعدہ کرو آج اتنی ہو گئی کل تو کم کروں گا، کسی نہ کسی طرح اس کو مٹاؤں گا۔ اے اللہ مجھے نفاق سے بچا دینا، میرے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک کر دینا۔ یہ دعائیں کرتے رہو، ڈرتے رہو، اور اپنی زندگی کو استوار صحیح طور پر کرتے رہو، اپنی زندگی کی تطہیر کرتے رہو، گناہوں سے پاک ہوتے رہو۔ اور سب سے بڑی چیز جو نفاق کو دور کرتی ہے وہ ہے انفاق۔ یاد رکھو سب سے اہم ترین پوائنٹ جس سے نفاق داخل ہوتا ہے وہ ہے کنجوسی، بخیلی، یہاں سے نفاق داخل ہوتا ہے۔ اور نفاق کو دور کرنے کا سب سے بڑا سبب اللہ کی راہ میں دینا، دو دو دو، اسی لیے فرمایا کہ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، یہ بخیل بن جاتے ہیں۔ تو بخالت سے نفاق داخل ہوتا ہے، اور نفاق کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا سبب اللہ کی راہ میں دینے سے ہوتا ہے، یہ دنیا کی محبت دل سے نکالنے سے ہوتا ہے۔ جو آدمی سخی ہوتا ہے اس کے نزدیک نفاق نہیں جاتا ہے، جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ جلد سے جلد نفاق کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین
العظیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز السلام کی طرف سے جو مسجد السلام تعمیر ہو رہی ہے اس کی تکمیل کے لیے 25 لاکھ روپیے کی اشد ضرورت ہے۔ ان 25 لاکھ روپیے کو اگر 500 افراد بھی 5000 دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو الحمدللہ یہ 25 لاکھ روپیے ہمارے لیے تعاون کے لیے جمع ہو جائیں گے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگ دل کھول کر مدد کریں۔